مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔ یہ ترجمہ صاحب مترجم نے کیا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ یہ بھی اس کا ہے کہ ہم اسلام کے آئین و دستور قانون کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسرا جرم ہمارا یہ تھا، ہم قوانین اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر چوتھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز قیامت کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن کا بھی ہم انکار کیا کرتے تھے۔ اہل بیت رسول پر ظلم ڈھانے والوں کا اگر قیامت کے دن پر ایمان ہوتا تو اللہ اور رسول کی یہ کتاب موجود ہوتے ہوئے اور ابھی رسول ان سے اٹھا تھا، وہ ظلم و ستم نہ کرتے۔ جو یوم الدین پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ ہر کام کے لیے، وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مسئول پاتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر رکھنا اور قیامت پر ایمان رکھنا یہ اتنا اہم ہے کہ انسان کی سیرت بدل جاتی ہے، انسان کا کردار بدل جاتا ہے۔ جس آدمی کو قیامت، روز قیامت یاد ہو، قبر یاد ہو اور اللہ پر ایمان پختہ ہو تو وہ کبھی کسی پر جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی طرف غلط کسی بات کی نسبت نہیں دے گا، غلط روایتیں نہیں گھڑے گا، بے سر و پا احادیث گھڑ کے رسول کی طرف نہیں پھینک دے گا۔ یہ مجرم لوگ ہیں جو ایسی چیزیں رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں جن سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے، اللہ کو اذیت ہوتی ہے۔ وہ اگر قیامت کے روز پر ایمان رکھتے تو یہ اعمال بجا نہ لاتے۔ چوتھا کام ان کا کہ وہ روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور پھر وہ جہنمی کہہ رہے ہیں جب یہ چار عمل ہم انجام دیا کرتے تھے کہ پہلا ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، دوسرا غرباء و مساکین اور محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور چوتھا کہ ہم ان کے ساتھ غلط کاروں کے ساتھ مل کر ہم بھی ویسی غلطیاں، ویسی مشاغل، ویسی اٹھک بیٹھک اور ویسے امور ہمارے تھے جیسے منافقین کے یا مشرکین کے یا غلط کاروں کے تھے، نافرمانیاں کرنے طاغوت کے بندوں کے تھے، ہم وہ عمل بجا لایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حتی اتانا الیقین، پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ یہاں تک کہ ہمارے پاس اللہ کا یقینی حکم یعنی موت آ پہنچی۔ یہاں موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے عزیزو، موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ جب ہماری یہ غلط کاریاں تھیں، اب شفیع روز جزا آمنہ کے لال کی شفاعت بھی ہمیں نفع نہ پہنچا سکی۔ سب سے بڑے شافی روز جزا رحمت للعالمین کی ذات گرامی ہے۔ عزیزو، ان لوگوں کو کیسے شفاعت نبی کریم پہنچے گی کہ جن لوگوں نے رحمت للعالمین کے وصال فرماتے ہی ان کے پیاروں کو، ان کے ٹکڑوں کو، جگر گوشوں کو ستانا، جلانا، در بدر کرنا، گھروں سے دور نکالنا، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ آج کل ایام سید
سکینہ بنت الحسین کی